जनाब राजा जफरुल हक साहब दिखाएं, मोहतरम हासन इकबाल साहब, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुअज़्ज़िज़ अरकान CWC, अस्सलामु अलैकुम। बहुत खुशी हो रही है आपको सामने देखकर। बड़े अरसे के बाद मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ और क्या क्या वक्त नहीं देखे इन 2.5 सालों में, क्या क्या मरले नहीं आए। तो उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज फिर मुझे आपसे मिलाया है और मैं आपको अपनी आंखों से सामने बैठा हुआ देख रहा हूँ। इस लिहाज से तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो जब चारों तरफ मुल्क के ऊपर नजर डालता हूँ तो दिल बड़ा गमगीन होता है, दुख और तकलीफें महसूस करता हूँ। हम क्या थे, कहाँ जा रहे थे और आज कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। एक जमीन आसमान का फर्क देखता हूं मैं। मुझे समझ नहीं आती कि आनन फानन ऐसा क्यों कर हो गया। कितने खुशहाल थे लोग 2018 तक। हमारी हुकूमत 2013 से लेके 2018 तक रही है और मैं आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी सपोर्ट से मैं 2013 से लेके 2017 तक मैं वजीर आजम रहा और भरपूर तरीके से मैंने और मेरी टीम ने, जो यहाँ पर बैठी हुई है और जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, मसलन शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त जेल में है, ना करदा गुनाहों की सजा में जेल में है, यानी मेहनत करके खिदमत करके पाकिस्तान का नक्शा बदल रहे थे। भाई ये सब चीजें जो हैं ये तारीख की बात है। कोई मैं जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा, ये लफाजी नहीं है। आपने खुद मुशाहिदा किया है हमारे कामों का और हमारी हुकूमत का। हमारे अल्लाह के फजल करम से जो हमने कारनामे किए हैं मुल्क में, हमने तो हर सेक्टर में किए हैं। ये अल्लाह का खास करम है और मुझे भी कई दफा समझ नहीं आती कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में भाई, 3-4 सालों में इतने मंसूबे अल्लाह ने हमसे लगवा दिए कि बिजली भी आ गई, दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, इकोनॉमी भी आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, सुई गैस भी आ गई, यानी गैस भी आ गई और रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था। G20 आपको मालूम है ना, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों में
पाकिस्तान ने शामिल होना था। एशियन टाइगर तो हम बन ही चुके थे और उस तरफ बढ़ रहे थे। पूरे एशिया में अल्लाह के फजलो करम से, साउथ एशिया में साउथ एशिया की बात कर रहा हूं कि साउथ एशिया में हम एक यानी कि टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और फिर उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी। दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस है, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये बीआरटी पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है। और कितना पैसा खर्चा है हमारे 3 मंसूबों पर, जो बीआरटी के मंसूबे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, सबको मिला लें, इन तीनों से ज्यादा पेशावर पे खर्चा आया है। मेरा ये अंदाजा है, मेरा शायद को 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है तो हो जाए। इन तीनों मंसूबों से मेरे ख्याल में ज्यादा रकम सिर्फ पेशावर के मंसूबे पे लगी है और आज तक वो चल नहीं सका। हमने अपने मंसूबे एक साल में, 1.5 साल में शुरू भी कर दिए, चला दिए। बिजली के कारखाने हमने 1.5 साल में मुकम्मल किए। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजलो करम से। कौम की दुआएं हमारे साथ थी और हर सेक्टर में अल्लाह के फजलो करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%। और आज कितना है, जरा आप बताएं कितना है? आज माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला लगा है जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बर वक्त आ जाते, शायद ये 100 रुपए पे ना पहुंचता, हम और उसको कम कर देते। हमने किया भी था उसको कम। यहाँ पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। पूछे इनसे, रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा। 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरिए अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो।
ہم 50 پہ ہی چھوڑ کے گئے. پوچھیں اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو, اس نے پچھلے 2 سالوں میں 50 سے 100 روپیہ چینی کیوں کر دی؟ کوئی پوچھو, آپ نہیں بتا سکتے سوال کا جواب تو غریبوں سے پوچھو جن کے چولہے بند ہو گئے ہیں. ان غریبوں سے پوچھو جو آج آٹا نہیں خرید سکتے, جن کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہو رہی ہے, فاقہ کشی ہو رہی ہے, جن کے بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے, یا وہ روٹی کھائیں گے یا وہ پھر سکول جائیں گے, یا وہ روٹی کھائیں گے یا بجلی کا بل دیں گے جو بم بن کے ان کے سروں پر گرتا ہے, یا وہ سوئی گیس کا بل دیں گے. وہ روٹی کھائیں گے یا اپنے علاج معالجے کے لیے وہ دوائیاں خریدیں گے جو آج ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. یہ کسی نے اس کا اندازہ لگایا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے اور وہ کس طرح سے دن رات گزارتے ہیں اس ملک کے اندر جو ہم نے خدا کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا. یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے دعوے بھائی, ڈر لگتا ہے انسان کو جب وہ اتنی بڑی بڑی ٹال کلیمز کرتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنا دیں گے. اور حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل لوگ سکون سے سو نہیں سکتے. جو کچھ لا اینڈ آرڈر کا حال ہے آج آپ نے پھر دیکھ لیا ہوگا, سن لیا ہوگا کہ آج ایک پاکستان کی بیٹی کے ساتھ ملتان میں کیا سلوک کیا گیا ہے. چند دن پہلے یہ موٹر وے پہ کیا سلوک کیا گیا تھا, اور پھر یہ مجرم دندناتے پھرتے ہیں. مجال تھی ان مجرموں کی کہ ہمارے زمانے میں کچھ سر بھی اٹھا جائے, مجال تھی ان کرمنلز کی کہ یہ کوئی دندناتے پھرے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہر چیز کو کنٹرول رکھ کیا ہوتا, عوام کی دل و جان کے ساتھ خدمت کر رہے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے, یار بند کریں اس کو, اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کیے. بھائی یہ صرف اکانومی میں نہیں, اقتصادی فیلڈ میں نہیں, آپ جانتے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے دفاعی سیکٹر میں بھی, دفاعی فرنٹ پر بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. کوئی ہے جو اس بات سے انکار کرتا ہو؟ آج کل تو آپ کو یہاں پر 4 ملک نہیں ملتے جو آپ کو سپورٹ کریں اپنے مسائل کے اوپر. میں اب نام نہیں لینا چاہتا, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ایک ریزولوشن کو پاس نہیں آپ کروا سکتے, اور آپ 51 ملکوں میں آپ کو کوئی ایسے اتنے ملک بھی نہیں ملتے کہ آپ اس کو ٹیبل کر سکیں. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا, بیڑا غرق کر دیا آپ نے کشمیر کا. آپ نے, اور صرف میں کشمیر کا سفیر, میں کشمیر کا امبیسڈر. کہاں گئی تمہاری سفارت؟ کہاں گئی تمہاری امبیسڈری؟ کون سے دعوے تم کرتے تھے؟ آپ نے تو ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہر سیکٹر میں, ہر فیلڈ میں. آپ مجھ سے پوچھو, میں بھی تنگ ہوں, یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تنگ ہیں. غریبوں کی جھونپڑیوں میں جاؤ, ان کی جھگیوں میں جاؤ, وہ بھی تنگ ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. پوچھو جا کے ان کے کیا جذبات ہیں. ان کے بچوں سے پوچھو جا کے کیا ان کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ملتے ہیں؟ تن ڈھانپنے کے لیے کیا کپڑے میسر ہیں؟ پوچھو ذرا ان سے. عید آتی ہے, عید پہ بچے روتے ہیں کہ ابو ہمیں نیا جوتا لے دیں. نئے جوتے کے لیے پیسے نہیں ہیں لے کے دینے کے لیے بچوں کو, نئے کپڑے لے کے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بچوں کو. عید پہ بھی ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے.
عید والے دن بھی یہ فکر ان کو نہیں چھوڑتا، اور آپ کہتے ہیں ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں وہ بلند بانگ دعوے؟ آپ 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، 1.5 کروڑ بندہ آج بے روزگار ہو چکا ہے پرواہ آپ کو ان کی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کو لانے والے کہاں ہیں؟ کدھر ہیں وہ؟ جواب دیں، اس قوم کو لانے والے بھی جواب دیں بھائی۔ میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا، میں نے کہا بھائی عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، لا کے بٹھا دیا آپ نے، اس ملک میں مسلط کر دیا آپ نے، ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے۔ یہ سوغات جو لے کر آئے ہیں وہ بتائیں ہمیں، یہ سوغات کس خوشی میں آپ نے اس قوم پہ مسلط کی ہے؟ وہ بتائیں ہمیں کہ انہوں نے یہ سب کام کیوں کیا ہے؟ کیوں الیکشن چوری کیا؟ کیوں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا؟ یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظر پہ آنی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے جو ہے وہ جذبات کو ان پہ کنٹرول میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، میں چپ نہیں رہ سکتا، اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے، کیونکہ میں چپ نہیں ہوں گا۔ اور میں ایک سب سے پہلے نعرہ لگا رہے ہیں آپ، نعرہ آپ لگائیں بالکل بڑے شوق سے، لیکن ذرا نعرہ لگانے سے پہلے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اور جواب مجھے دینا پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ؟ مجھے ایسا نہیں جواب چاہیے جو صرف زبان سے آئے اور دل اس کا ساتھ نہ دے۔ اگر دل ساتھ دیتا ہے تو پھر مجھے جواب دو، دل ساتھ نہیں دیتا تو چپ رہو، جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں مانگتا آپ سے جواب، پاکستانی قوم اس کا جواب جانتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ اپنے دماغ سے پوچھیں، دل سے پوچھیں، پہلے دل سے پوچھیں بعد میں دماغ سے پوچھ لینا، کیا آپ کو، مجھے اور ہم سب کو تاریخ کے درست سمت پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ مجھے ذرا بالکل دل سے پوچھ کے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ہمیں تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یا نہیں؟ جو سمجھتے آنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو۔ بس کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کر دیا کافی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو بھائی میں، اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں تو پھر جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو میں علم بلند کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو گے؟ اس سوال کا جواب بھی دل سے پوچھ کے بتاؤ، میرا ساتھ دو گے؟ اگر آپ دل سے ساتھ دو گے تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ I will never let you down، میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور آپ انشاءاللہ مجھے اسٹیڈ فاسٹ پائیں گے،
स्टेट फास्ट पाएंगे इंशाल्लाह आप मुझे, अपनी नजरिए पे हमेशा मुझे कायम दायम पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आज मैं अगर मैदान में निकला हूं अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मैं बिल्कुल दिल से समझते हैं, तो फिर जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे? इस सवाल का जवाब भी दिल से पूछ के बताओ, मेरा साथ दोगे? अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाल्लाह आई विल नेवर लेट यू डाउन। मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और आप इंशाल्लाह मुझे स्टेट फास्ट पाएंगे इंशाल्लाह आप मुझे, अपनी नजरिए पे हमेशा मुझे कायम दायम पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आज मैं अगर मैदान में निकला हूं अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मैं बिल्कुल अपनी कसम, और ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये किरदार आज अदा करना होगा। हर पाकिस्तानी को, सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास उनकी वोटों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी अमानत की, आपके पास है उनकी अमानत। और सबसे पहले तो ये फिर आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था, मैंने कर लिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है, और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं। वो अपने इस तमाम मुसीबतों से नजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं आज रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहाँ लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे। उनकी कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं, और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। फीस दे दें, बच्चों को पढ़वाएं, या फिर रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों में से उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज का इंतखाब करें। हमारे जमाने में तो ये हाल नहीं था, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये तो मैं वो कहने लगे कि उसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते,
وہ پانی سے روٹی گیلی کر کے بھی کئی دفعہ ان کو کھانی پڑتی ہے، پانی سے۔ یہ تو ان لوگوں کا وہ حال بتا رہے تھے جن کے پاس چھوٹا موٹا روزگار ہے، جو بیچارے ابھی بھی تنخواہ لیتے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر بچوں کے لیے دودھ کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، تو روٹی پانی کے ساتھ کھاتے ہیں، پانی کے ساتھ کئی دن، سالن میسر نہیں ہے، گوشت تو دور کی بات ہے، مرغی تو دور کی بات ہے، پلاؤ تو شاید پتہ نہیں سال میں ایک مرتبہ بھی کھانا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے سمجھ میں آتی ہے، آج 30,000 روپیہ ذرا سامنے رکھیں، ان سب کی ضروریات کو سامنے رکھیں ٹیبل پہ، 30,000 روپے اس طرف رکھ دیں، یہ سب مسائل اس طرف رکھ دیں، ایک ایک کو بتائیں کہ اتنا اتنا پیسہ ان تمام چیزوں کو درکار ہے، اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ جب آدھی چیزوں میں پہنچیں گے 30,000 روپیہ ختم ہو چکا ہوگا، اور باقی آدھی چیزوں کے لیے کیا کریں گے؟ بھیک مانگیں گے کسی سے جا کر، ادھار مانگیں گے کسی سے جا کر، چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے۔ ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے، ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو چوری نہیں کرنا چاہتے، ایسے بہت خوددار لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگنا چاہتے، پھر کیا کریں گے؟ اگر ادھار دیں گے ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، ان کی خودداری گوارا نہیں کرتی، لیکن اگر لیتے ہیں تو پھر ادا کیسے کریں گے؟ اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا، اس سے اگلے مہینے اور قرض چڑھے گا، اس کے بعد کسی کا مکان بکے گا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہوتا ہے، کسی کو خدا نہ خواستہ گردوں کی بیماری ہوتی ہے، کیا کرے گا؟ اپنا مکان بیچے گا یا اپنا اثاثے بیچے گا، اور وہ اپنے ضروریات کو آنسوؤں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ملک کے، اور ہم یہاں پر الیکشنوں کو چوری کرتے ہیں، جعلی مینڈیٹ لوگوں کو دلواتے ہیں، آپ کو ہرواتے ہیں، آپ جیتے ہوئے تھے، بہت ساری سیٹوں سے آپ جیتے ہوئے تھے، آپ کو ہروایا گیا، آپ کو شکست دلوائی گئی، آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ کی سیٹیں ختم کی گئیں، اور ان کی سیٹیں آپ نے ان کو دلوائیں جو نہیں تھی ان کی، جو ہماری تھی۔ مجھے بتائیں کئی حلقوں میں اس قدر ووٹ مسترد ہوئے کہ ماضی کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات میں سچ کہتا ہوں یا نہیں کہتا؟ اور ڈبل موریں لگی ہوئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ سب کچھ آپ کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا، اور پھر پولنگ نکال کر اس کے بعد پھر ان کو خالی کروا کر اس کے بعد ڈبے بھر کے آر ٹی ایس کو بند کر کے کئی گھنٹے وہ سارا دھاندلی کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ اس کو اسمبلی میں لاتے ہیں، کچھ ووٹ فاٹا کے آپ توڑتے ہیں، کچھ ایم کیو ایم کو ساتھ ملاتے ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ ساتھ مورے آپ شامل کرواتے ہیں۔ یہ ٹریکٹر والے کون لوگ تھے؟ کون تھے ٹریکٹر والے؟ ذرا بتائیں گے؟ یہ ٹریکٹر والے وہی لوگ تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو لانے والے ہیں یہ ان کا نشان تھا، اور ان کو آپ لاتے ہیں، اور پھر صرف 4 ووٹوں سے اس سلیکٹڈ کو آپ وزیر اعظم بناتے ہیں، 4 ووٹوں سے، پھر بھی 4 ووٹوں سے۔ تو یہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ یہ تماشا دیکھتے رہیں اور کچھ بولے نا؟ ہم گونگے تو نہیں ہیں، بہرے تو نہیں ہیں، اندھے تو نہیں ہیں، یا تو ہم اندھے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یا ہم بہرے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یا گونگے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے اور ہمارا ضمیر بھی جاگ رہا ہے اور ہمارا
अल्लाह के फजल करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है। और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा, क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से वो कर्नल क्या कर रहा था बात वहां पे? वो कर्नल साहब जो वहां पे मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की? मोहम्मद बशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का? और उसके बाद फिर जो दूसरी अदालत जो है अरशद मलिक की, क्या कह गए अरशद मलिक साहब? आप बताएं, उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर। फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला डिसमिस नहीं हुआ, वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपने दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स और असासे अमेरिका में बनाए हैं पिछले 15-20 सालों में जी। अरबों के असासे बनाए हैं वहां पे अमेरिका में। और बच्चे जनाब कहते हैं वो उनकी अलग दास्तान है। और उसके बाद जब सारी बात खुल के आती है तो पता नहीं वो भी बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, इस्तीफा देने जाते हैं। इमरान साहब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत ईमानदार हैं, आपने तो कहाँ कोई गड़बड़ की होगी, हम सब आपके विटनेस हैं भाई, हम सब आपके गवाह हैं, आपने तो कोई गड़बड़ नहीं की, ये लें वापस लें, अपना इस्तीफा ले जाएं। ये म्यार है यहाँ पर ईमानदारी का और बेईमानी का पाकिस्तान के अंदर। ये सब लोग जो है, ये जो जद्दी पुश्ती जो यहाँ पे जो अपने लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने अच्छे ज़राए दे रखे हैं, वो सब के सब बेईमान है, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है ना वो पार्लियामेंट से है, वो सियासी पार्टी से है। और ये लोग, ये जो अपना जिन्होंने असासे अरबों के वहां बाहर बनाए हैं, ये बनाने के बावजूद ईमानदार है। यार ये मेयार तो नहीं चलेगा यहाँ पर। और फिर आप ये तवक्को करें कि ये मेयार ये हो और फिर नवाज शरीफ खामोश रहे। नवाज शरीफ उस मिट्टी का नहीं बना हुआ कि जो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर खामोश रहे। मैं नहीं रहूंगा खामोश, और कोई मुझे खामोश कराने की कोशिश भी ना करे, कोई ना करे। और मैं आपसे, यानी इतने बेशुमार लोग मुल्क से बाहर अपनी नौकरियां खो चुके हैं, पाकिस्तान में नौकरियां खो चुके हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि क्या किसी ने उनकी जाके मिजाज पुरसी की है? किसी ने उनकी खबर दी है? पूछा है कि आप किस हाल में हैं?
आप जिंदा भी हैं या नहीं? तो भाई उन्होंने ये सब, मैंने आपको भी रोजगार की बातें बताई, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात की बातें बताई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन सब मुश्किलात की जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर तो आयद होती है। लेकिन भाई मैं बार बार कहता हूँ, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं बहुत सारे, और आप इस बात पे आ जाएं अब आप भी, कि इसके असल जिम्मेदार जो है वो लोग हैं जो इमरान खान को लाए। आज इस सब चीजों का हिसाब उनको देना होगा। अगर कोई गरीब भूख से मरता है, लाने वाले बताएं कि कैसे हुआ। अगर किसी की इज्जत लुटती है किसी अपना मोटरवे के नीचे या मुल्तान में, ये बताएं हमें लाने वाले। इसका अगर आप जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? एक एक स्टूज है आपका जो आपने वजीर आजम बनाकर यहाँ पे बैठाया हुआ है। तो आप हैं लाने वाले। असल लोग जिन्होंने इलेक्शन जीता तो उनको हरवाने वाले आप हैं। आप इसका जवाब दें। आप बताएं, लोगों को रोटी नहीं मिलती, आटा महंगा हो गया है, आप जिम्मेदार हैं। चीनी महंगी होगी, आप जिम्मेदार हैं। बिजली के बिल बम बन के सरों पे गिरते हैं, आप जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल के आप जिम्मेदार हैं। मैशियत तबाह बर्बाद हो गई, आप जिम्मेदार हैं। रुपया गिर रहा है, आप जिम्मेदार हैं। हम 100 रुपया डॉलर छोड़ के गए थे, आज 170 का डॉलर हो गया है, आप जिम्मेदार हैं। साउथ एशिया में सबसे पसमानदा मुल्क इस वक्त पाकिस्तान है। हम सब ऐसे ही पूछ लेते हैं इमरान खान जिम्मेदार है। कई डरते हैं, नहीं बात करते, या डरते थे नहीं करते थे बात। अब नहीं भाई, अब नहीं, अब आप जिम्मेदार हैं। ये डॉलर जो इतना महंगा हो गया है, रुपया मिट्टी में मिल गया है, आप जिम्मेदार हैं। आपका ये बंदा जिसको आप लेके आए हैं, जो सौगात आपने हमें दी है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात यह कि उन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, इलेक्शनों में धांधली की, और मुस्लिम लीग जैसे कि मैंने पहले का इलेक्शन जीत चुकी थी, आरटीएस के जरिए से हरवाया गया, और फिर उसको अपना लाके बैठा दिया, जो सरे तस्लीम खम करता है हर बात पे, कुर्सी पे बैठा दिया है। और इसलिए तो आज ये मुल्क का हाल हुआ है। यही वजह है आज पाकिस्तान की रुसवाई की, यही वजह आज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की और मईशत की तबाही की। इसलिए तो रोज बरोज गुर्बत बढ़ रही है, इसलिए तो रोज बरोज बर्बादी बढ़ रही है, और इसलिए तो हम अक़वाम आलम में रोज बरोज रुसवा हो रहे हैं, और पहले से ज्यादा रुसवा हो रहे हैं। हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है कोई मुल्क भी नहीं। मैं पहले बता चुका हूं कि रेजोल्यूशन पास कराने के लिए भी हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। और फिर उसके बाद आप एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ओआईसी को छोड़कर। किस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं? ये कौन इसको मुल्क को आगे कल को ठीक करेगा? कौन है जो दोबारा इस मुल्क को ट्रैक पे लाएगा? भाई ये तो सिलसिला इलेक्शन से पहले शुरू हो चुका था, ये तो इलेक्शनों के बाद की बातें मैं कर रहा हूं ना, लेकिन सिलसिला इलेक्शन से पहले शुरू हो गया था, जब आपने नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से फारग करवा दिया, सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। बेटे से, किसी और से नहीं, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नवाज शरीफ साहब डिसमिस्ड। और फिर वजारत उज़्मा से निकालने के बाद आपने उसके खिलाफ रेफरेंस बनवाए, उसको सजाएं दिलवाई इन्हीं अदालतों से जिनका मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया है। कहीं से कोई कर्नल निकलता है और कहीं से जो है वो एक
جنرل نکلتا ہے کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی، ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو۔ یہی وہ 2 سال کی محنت تھی نا کہ آئی ایس آئی کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی، نہ اس کی بیٹی کو، اور جب وہ نہیں مانے تو ان کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا، اور پھر مریم اور نواز شریف کے جو بینچ ہے اس میں شوکت صدیقی کو مت رکھا جائے۔ پھر آپ کہتے ہو ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم مداخلت نہیں کرتے، ہم دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں کرتے۔ پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے۔ اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا، تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا، چیف عوامی اسٹاف نے، کہ ہمیں نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کر لینے دو، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ اس میں دخل مت دیں، دھرنا آپ ملتوی کریں، ہم جو کر رہے ہیں اس کو نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کرنے میں وہ آپ ہمیں اس میں کرنے دیں، اس میں دخل نہ دیں۔ اور یہ اس کا مطلب پھر یہ کہاں سے بات چلتی ہے؟ کدھر سے چلتی ہے یہ بات؟ یہ سب بھائی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو 2 سال محنت ہوتی رہی ہے، جس کے بارے میں فیض حمید صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو باہر آنے دیا۔ پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا پھر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ الیکشنوں میں دھاندلی پھر ہوئی، اس کا نتیجہ سامنے آیا، اور آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھایا، اس لیے تو آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس لیے تو ہم لوگ بھی اب تنگ آمد بجنگ آمد، ہم تو اپنے ملک کے ساتھ یہ کھیل تماشا مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا سٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں کہیں، ہم بھی خوددار لوگ ہیں، ہمارا بھی ضمیر ہے۔ میں بھی سیلف ریسپیکٹ میں بلیو کرتا ہوں، میں کوئی اللہ معاف کرے مجھے، میں کوئی مغرور یا متکبر آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنی انا میں میں بلیو کرنے والا بندہ ہوں۔ اور آج آپ کو بھی، جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کبھی سودا نہیں کرنا۔ آپ طے کر لیں کہ آپ نے سیلف ریسپیکٹ کو کبھی قربان نہیں کرنا۔ آپ باضمیر لوگ ہیں، باضمیر بن کے دکھائیں۔ آپ جب ضمیر کے مطابق چلیں گے تو آپ کی قوم لازماً انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلے گی، یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں۔ تو حضور یہ جو سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو یہ ہوئی، جے آئی ٹی بنائی گئی جس میں نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندہ تھا، جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا، اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ آپ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی آپ بنا رہے ہیں، اس میں آپ اور لوگ ان کو رکھا گیا جو ایک واٹس ایپ پہ لوگوں کو چنا گیا تھا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف ایک اقامے پہ
اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا. کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ کوئی مجھے سمجھا دے, میں سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے سمجھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر جناب میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر حضور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ریفرنس بنا دیے, سزائیں دلوا دی. اور پھر کیا ہوا؟ یعنی بلوچستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, یہاں ہمارے جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قادر بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان سے اور بھی لوگ ہوں گے. ان کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے بلوچستان کی حکومت کو گرا دیا گیا. اور پھر وہاں پر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہیں موجود تھے اور کمانڈر تھے, اور وہاں پر حکومت کو ہماری گرا کر تو بلوچستان سے نئے مہرے لائے گئے. کیوں ہوا سارا؟ صرف اور صرف سینٹ کے الیکشنز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہ الیکشن کو سیبوٹاج کیا بھائی. الیکشن کو سیبوٹاج کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے, کوئی معمولی جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. الیکشن کو سبورٹ کرنا, الیکشنز کو مینج کرنا, دھاندلی کرنا, کسی کو جتوانا, کسی کو ہروانا, یہ سب بہت بڑے بڑے جرائم ہیں یہ. اور ان کا حساب تو بھائی آپ کو دینا پڑے گا اور ہمیں لینا پڑے گا. اور وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا, اور ان نئے موروں کو جتوا کے ووٹ کو سرے عام بے عزت کیا, سرے عام. اور ایک ایسا گمنام آدمی سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جس کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی کسی نے کبھی کو نہ ملا, نہ کبھی کسی کو کسی نے دیکھا. آج پاکستان کے سب سے بڑے منتخب ادارے کا آج وہ چیئرمین. یہ ڈوب بننے کا مقام نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے یہ ڈوب بننے کا مقام ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس سے میں نے آپ سے ابھی یہ عہد لیا تھا کہ کیا آپ اپنے ضمیر کی آواز میں لبیک کہو گے؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی جانے دیں؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں؟ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں, ہم کو گائے بھینسیں ہیں کہ جیسے آپ ہمیں چلاؤ گے ہم ویسے چلتے رہیں گے, جیسے ہمیں ہانکو گے ہم ہانکے جاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ ابھی چل رہی تھی, اچھی چل رہی تھی. عمران خان اور یہ طاہر القادری کا گٹس جوڑ بنا دیا گیا. ان کو کینیڈا سے اور لندن سے امپورٹ کر کے پاکستان میں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا. عمران خان کو بنایا گیا اور کہا کہ آؤ اسلام آباد میں آؤ, اکٹھے ہو کے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا جو ہے وہ شروع کرو. ان کو وہاں دھرنے میں لے آئے. یہ بھی اس 2 سالہ پروگرام کا وہ حصہ تھا. اس کے بعد پھر جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے بھائی, ان چیزوں کا خمیازہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں, آپ سب بھگت رہے ہیں. نیب کو کچھ لوگوں کے احساسے تو نظر آتے ہیں, اور ان کے نظر آتے ہیں جو ان کو تو بہت نظر آتے ہیں, وہ احساسے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے احساسے ان کو نظر نہیں آتے. اور ابھی جو حال ہی میں جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, اس میں کوئی عار نہیں ہے, مجھے کوئی شرم نہیں ہے, کیونکہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے. اور جنرل عاصم باجوہ کے اور ان کی فیملی کے احساسوں پہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ نیب کا کردار ہے.
بھائی آپ نے جنرل آصم باجوہ کو نوٹس بھیجنا تو بھیجیں, نہیں بھیجنا تو پھر کم از کم ایک میڈل ہی دے دیں اس کو, اور کوئی میڈل ان کو پریزنٹ کر دیں, کوئی حلال استقلال دے دیں, کوئی تمغہ جرت دے دیں, کوئی دے دیں, کسی قسم کا میڈل آپ ان کو دے دیں. آپ نے اپنا جو ہے وہ یہ پشاور میٹرو کا حال میں نے ابھی آپ کو بتایا, معلم جبا آپ کو نظر نہیں آتا, پشاور میٹرو آپ کو نظر نہیں آتا. اس پہ سٹے لیے ہوئے ہیں, پشاور میٹرو پہ سٹے لیا ہوا ہے کہ جی آپ اس میں انکوائری نہ ہو. میں جان سکتا ہوں یہ سٹے لینے کا مقصد کیا تھا. ایک ایسا سٹے جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں, یہ عوام, یہ پیسہ بھائی عمران خان کا, یہ لانے والوں کا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے, یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے. یہ اس کا پورا پورا حساب کتاب ہوگا, اور یہ سب نیب کی نظروں سے کیوں اوجھل ہے؟ کہاں ہے وہ بلین درختوں کا منصوبہ؟ اس میں جو پیسہ ہے وہ کدھر ہے؟ کس نے کہا ہے معلم جبا کا پیسہ اتنا بڑا سکینڈل ہے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ یہ سب چیزیں جو قوم ان کا جواب مانگتی ہے, اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا. میں کل بھی میں نے کہا ہے کہ میں اپنا دوسری میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون بتائے گا ہمیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے, فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اتنے سالوں سے کیوں دبا ہوا ہے؟ کیوں نہیں وہ سامنے آتا, اور کیوں نہیں اپنا جو ہے وہ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے آتا؟ کیوں اس کے خلاف بھی اسٹے آرڈر وغیرہ لیتے رہے اور دے رہے ہیں؟ اور کیونکہ اس میں سب گڑبڑ کرپشن ہے, پیسہ کھایا ہے, پیسہ بنایا ہے انہوں نے, اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کون روک رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو اس کا سنایا جائے اور فیصلہ قوم کے سامنے لایا جائے. میں جاننا چاہتا ہوں, علیمہ خان کو تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں, اور آپ نے کہاں سے جائیدادیں بنائی؟ علیمہ خان صاحبہ کو آپ کو بتانا چاہیے, نیب کو, کہ جی ہم نے علیمہ صاحبہ کو ابھی تک کیوں نہیں نوٹس بھیجا, کیا وجہ ہے؟ یہ قوم جاننا چاہتی ہے, پوری اپوزیشن جاننا چاہتی ہے. پھر آپ نے تو زندگی میں عمران خان صاحب کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا, آپ نے تو کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا, کبھی آپ نے کوئی کمائی نہیں کی. یہ بنی گالہ کی ریاست کہاں سے بنی؟ اس کے لیے پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ آپ کو جوابات دینے ہوں گے. اگر آپ کو وہ ثاقب نثار صاحب چھوڑ گئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم بھی چھوڑ دے گی آپ کو. ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ زمان پارک کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیے, اس کی کدھر سے آئے؟ ٹیکس تو آپ سنا ہے کہ مشکل سے 1,00,000 2,00,000 روپے دیتے ہیں, تو کروڑوں روپے کس طرح سے آپ نے اپنے زمان پارک کے گھر پہ لگا دیے؟ کس طرح سے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنی گالہ میں آپ نے بنا لی ہے کہ آپ نے, کہ میری بیوی نے مجھے فلاں پیسے بھیجے, میں نے ادھر سے ادھر بھیجے, اس نے ادھر سے ادھر بھیجے. یہ کیا چکر دے رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی نہیں مانتا, کوئی نہیں مانتا. آپ ان سب چیزوں کے بعد ٹھہرے صادق اور امین, اور ہم جو 1937 سے ہمارے بڑے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر خون پسینے کی کمائی کرتے رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہے, ہم جو ہے وہ سب سے بڑے چور ٹھہرے. یہ نہیں چلے گا بھائی, اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا, کوئی تسلیم نہیں کرے گا. میں یہ بالکل بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھائی بہت اس معاملے میں
میں سمجھتا ہوں کہ حق بات کرنی چاہیے، اور میں نے پاکستان کے افواج پاکستان کی الحمدللہ بڑی خدمت کی ہے، اور اگر اللہ دوبارہ موقع دے گا تو یہ خدمت کا جذبہ میرے سینے میں موجود ہے، میں خدمت کرتا رہوں گا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا۔ ہماری پارٹی بھی بالکل اس جذبے سے سرشار ہے، خدمت کرے گی۔ میں اس نوجوان لیفٹیننٹ ناصر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو شہید ہوا ہے وزیرستان میں، جس کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں اس فوجی کو سلام پیش نہیں کرتا جو وزیر اعظم ہاؤس کے دیواروں کو پھلانگ کر، اس کے گیٹ کو پھلانگ کر اندر داخل ہو کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کرے۔ میں اس کو سلام نہیں کرتا، ہرگز نہیں کروں، اور میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا جو ملکی دولت لوٹ کر امریکہ میں جا کے جائیدادیں بنائے۔ میں اس کو بھی سلام نہیں کرتا جو عوام کا مینڈیٹ چوری کرے، کبھی نہیں کروں گا۔ اور میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، میرے دل میں ان لوگوں کے لیے عزت ہے جو حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں، جا کے 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں بارڈرز پہ، پاکستان کی رکھوالی کرتے ہیں، آئین کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ میری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے، میری دل کے گہرائیوں سے ان کے لیے سلوٹ ہے۔ اپنی اوت کا احترام کرتے ہیں، اوت جو حلف لیتے ہیں فوج میں بھرتی ہوتے وقت، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور وہ اوت پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ اوت کہتی ہے، سن لے ذرا، یہ 4 لائنیں ہیں۔ جب مسلح افواج میں وہ بھرتی ہوتے ہیں یا کمیشن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا۔ کیا؟ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی فوج بری، بحری یا فضائی، میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ جو اس کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو آئین کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو قانون کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، لیکن جو اس کی نہیں کرتا، جو آئین توڑتا ہے، جو قانون توڑتا ہے، وہ آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ بالکل مشرف کے ساتھ بھی یہی میرا تنازع تھا، تنازع کیا، یہی اپنا میرا اختلاف تھا، اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ یہ نہیں تسلیم کریں گے ہم۔ بھائی، میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں، آپ کو قوم دیکھ رہی ہے، قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے، ہماری باتیں سن رہی ہے، میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہے۔ 10 تاریخ کو، پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، 20 تاریخ کو اے پی سی کی،
उसकी भी कौम ने सारी गुफ्तगू सुनी, आज भी सुन रही है, आप भी सुन रहे हैं। देखना ये जो हल्फ आज आपने मुझसे लिया, मैंने आपसे लिया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर कौम ना आपको ना मुझे माफ करेगी। अल्लाह ताला आपके हामी नासर हो। मैं अभी आपके साथ ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह मैं आपकी कार्रवाई सुनूंगा और देखूंगा। पाकिस्तान, मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद।